تاریخ شیخ آپ نے تاریخ کہا ہم حل کر کے آئیں گے اور جلدی جلدی ہاں بتا دیں گے آپ کو. چلیے پھر شروع کریں انشاءاللہ. جی تاریخ میں پہلا جو سوال ہے وہ ہے اکمل الاحادیث الآتیہ، آنے والی حدیثوں کو مکمل کیجیے. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ. جواب دیجیے. جی شیخ یہ پیج نمبر 11 پہ ہے لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان تقتتل. تقتتل فئتان عظیمتان یقول بینہما مقتلۃ عظیم مقتلۃ یکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ. مقتلۃ عظیمۃ ودعواہما واحدۃ. ہاں لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو عظیم گروہ آپس میں لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے. ان دونوں کے درمیان عظیم جنگ ہوگی اور ان دونوں کی دعوت ایک ہی ہوگی. ان دونوں کی دعوت ایک ہی ہوگی. یہ حدیث ہے جو وہاں مکمل کرنی ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے تکون من امتی. قال صلی اللہ علیہ وسلم تکون من امتی. جی جواب دیجیے. جی شیخ یہ بھی تکون من امتی فرقتان فتخرج من بینہما معرقۃ تقتلها اول الطائفتین بالحق. ہاں تقتلها اول الطائفتین بالحق. تکون فی امتی فرقتان، میری امت میں دو گروہ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گے. فتخرج من بینہما معرقۃ، ان کے درمیان سے ایک نکلنے والی جماعت نکل جائے گی. ان کے درمیان سے ایک نکلنے والی جماعت نکل جائے گی. تقتلها اول الطائفتین بالحق، اس جماعت کو اور نکلنے والی اس جماعت کو یعنی خوارج کو قتل کرے گی ان دونوں گروہوں میں سے وہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگی. اس کے بعد مکمل کیجئے. قال صلی اللہ علیہ وسلم فی الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ تعالیٰ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید. جی ان ابنی ھذا سید کے بعد وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کر دے گا. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے املئ الفراغات التالیہ، آنے والی خالی جگہوں کو پورا کیجیے. بعد استشہاد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بایع اہل، علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد بیعت کی اہل العراقی الحسن بالخلافتی، اہل عراق نے بیعت کی. یہاں العراق آئے گا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل عراق نے بیعت کی بالخلافتی، خلافت کی. فارسل له معاویہ کلا من، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا ہر ایک کو ان میں سے یعنی دو آدمیوں کو. وہ دو آدمی کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن سمورہ اور عبداللہ ابن عامر ابن قریظ. ہاں عبد الرحمن ابن سمورہ، پہلے میں عبد الرحمن ابن سمورہ لکھیے، اس کے بعد دوسرے میں لکھیے عبداللہ ابن عامر ابن قریظ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس عبد الرحمن ابن سمورہ اور عبداللہ ابن عامر ابن قریظ کو بھیجا لیحاول الصلح معه، تاکہ وہ ان کے ساتھ صلح کی کوشش کرے. وقد تم الصلح فی عام، صلح مکمل ہوئی سال میں. کون سے سال میں صلح مکمل ہوئی؟
41 میں وسمی هذا العام بعام، یہ اس سال کا نام رکھا گیا کون سا سال؟ عام الجماعتی، عام الجماعہ نام رکھا گیا، تو یہاں خالی جگہ میں آئے گا عام الجماعہ۔ فکان ذلك بدایت قیام الدولۃ الامویۃ، یہ اموی حکومت کے قیام کی ابتدا تھی۔ دوسرے میں ہے ولد معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قبل ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی، معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے۔ کتنے سال پہلے؟ ب15 عاما، ب15 عاما، 15 سال پہلے۔ وہ امہ ہی، اور آپ کی والدہ کون ہے؟ ہند بنت عتبہ، ہند بنت عتبہ، ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا۔ وقد دعا له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، فقال آپ نے کہا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعا کی، آپ نے کہا اللہم علم معاویۃ، اللہم، اس سے پہلے بھی کچھ ہے کیا؟ جی ہاں، وقد کتب مع الکتاب، انہوں نے لکھا کاتبوں کے ساتھ، کیا لکھا؟ وقد کتب الوحی، الوحی، وحی لکھی انہوں نے، وقد کتب الوحی مع الکتاب وروى عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی، کیا روایت کیا؟ احادیث کثیرہ، احادیث کثیرۃ، بہت سی حدیثیں۔ وقد دعا له رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، کہا اللہم علم معاویۃ، اللہ تبارک تعالیٰ سکھا معاویہ کو، کیا سکھا؟ الکتاب، الکتاب پہلے میں آئے گا، اس کے بعد والحساب، والحساب دوسری میں آئے گا، وقہ العذاب، وقہ العذاب، اللہ تبارک تعالیٰ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم دے اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھ۔ من اہم بھی انجازات معاویہ الداخلیہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخلی کارناموں میں اہم ترین کارنامے کون سے ہیں؟ تنظیم البرید، البرید، تنظیم البرید، برید کی تنظیم، ڈاک کا نظام، و دیوان الخاتم، دیوان الخاتم، ہاں دیوان الخاتم، یہ جو ہے دیوان جس میں انہوں نے سرکاری جتنے بھی خطوط ہوتے ہیں ان کو محفوظ کرنے کا ایک دیوان قائم کیا۔ اور تیسرا وہ بنا قیروان، وہ بنا مدینۃ القیروان، قیروان آئے گا وہاں۔ اس کے بعد من اہم میں انجازات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی میدان الجہاد، جہاد کے میدان میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم ترین کارناموں میں کیا ہے؟ التوسیع فی بلاد ما وراء النہر، التوسع فی بلاد ما وراء النہر، بلاد ما وراء النہر میں فتوحات کی توسیع۔ نمبر 2 التصدی لغارات الروم، روم کے حملوں کا دفاع، رومیوں کے حملوں کا دفاع۔ تیسرا ہے محاولت فتح قسطنطنیہ کے فتح کی کوشش۔ چوتھا ہے عیادت فتح افریقیہ، افریقہ کے دوبارہ فتح کرنا۔ 4 میں سے کوئی بھی 3 لکھ سکتے ہیں۔ علل لما یلی، آنے والی چیزوں کی علت بیان کیجیے۔ تنازل الحسن بن علی رضی اللہ عنہما عن الخلافہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے تنازل اختیار کرنے کی وجہ۔ لقطع دابر الفتنہ، جمع فتنے سے بچنے، ہاں بولیے، قطع دابر الفتنتی، وہ قصد مصلحت المسلمین، مسلمانوں کی مصلحت کا ارادہ کرتے ہوئے۔ یعتبر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما خالا للمؤمنین، معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے ماموں شمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ صفیہ رضی اللہ عنہ اخو ام المؤمنین ام حبیبہ،
ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھائی ہیں. لأن اختہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من امہات المؤمنین. لأن اختہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من امہات المؤمنین. ابتکار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لدیوان الخاتم. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوان خاتم کو کیوں شروع کیا؟ تسجیل توقیات الخلیفہ. لتسجیل توقیات الخلیفہ، خلیفہ کی دستخطوں کو محفوظ رکھنے کے لیے. وربطها بخیط ختمها بشمعین، اور دھاگے سے اسے باندھ کر شمع سے اس پر مہر لگانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے. حتی تبقى لها ہیبتها وجلالها، تاکہ اس کی ہیبت اور اس کی جلال قائم رہے. وتصبح فی مأمن من عبث العابثین، اور جو اس میں کھیل کود یا پھر اس کے ساتھ کھیلنے والے لوگوں کے کھیلنے والے ہاتھوں سے اسے محفوظ کر سکے. یہ وجہ تھی اس کو دیوان خاتم کو شروع کرنے کی. ذا علامت صح امام العبارت الصحیحة وعلامت الخطأ امام العبارت الخاطئة مع تصحیح الخطأ ان وجد. صحیح کا نشان لگائیے صحیح عبارت کے آگے، اور غلط کا نشان لگائیے غلط عبارت کے آگے. خطا جو ہوتی ہے اس کو صحیح کرتے ہوئے. اعتمدت الروایات الکاذبۃ ضد بنی امیہ علی نقل الرافضی عبداللہ ابن سبا. جھوٹی روایتیں جو بنی امیہ کے خلاف ہیں یہ اعتماد کرتی ہیں رافضی عبداللہ ابن سبا کے نقل پر. عبداللہ ابن سبا نے یہ روایتیں نقل کی ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ ایک صحیح نہیں ہو سکتا، مجھے لگ رہا ہے صحیح ہے. صحیح. یہ غلط ہے کیونکہ رافضی ابو مخنف لوط ابن یحییٰ آئے گا وہاں. اچھا، ابو مخنف لوط ابن یحییٰ. عبداللہ ابن سبا کوئی مورخ نہیں ہے. عبداللہ ابن سبا فتنہ پیدا کیا اور چلا گیا، وہ موجود نہیں تھا تاریخ لکھنے کے لیے. تاریخ جو لکھی ہے جو وہ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ ہے. غلط کا نشان لگائیے، اس کے بعد صحیح کیجئے اور لکھیے علی نقل الرافضی ابو مخنف لوط ابن یحییٰ. فی عام 49 ہجریہ ارسل معاویہ رضی اللہ عنہ جیشن کبیرا لفتح روما. 49 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فوج بھیجی تھی روما کے فتح کے لیے. صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے، اس کو غلط کیجئے اور پھر وہاں لفتح القسطنطنیہ لکھیے. توفی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سنۃ 60 الہجریہ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 60 ہجری میں وفات پائے تھے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح کا نشان لگائیے. اکتب مذکرۃ تاریخیۃ مختصرۃ عن مدینۃ القیروان مبینا ما یلی. قیروان شہر کے بارے میں ایک تاریخی نوٹ لکھیے ان چیزوں کا اس میں ذکر کرتے ہوئے. فی عہد من بنیت، کس کے دور میں قیروان شہر جو ہے آباد کیا گیا؟ معاویہ بن ابی سفیان. فی عہد من مطلب کس کے دور میں؟ تو یہ خلیفہ کا نام لیں گے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. این بنیت بالشمال الافریقی، شمال افریقی میں، شمال افریقیہ میں. سنۃ بنائیہا، کس سن میں یہ آباد کیا گیا؟ 50 ہجری میں. القائد الذی بناہا میں پھر عقبہ بن نافع کا نام لیں گے کہ وہ کس قائد نے ان کو بنایا تھا، وہ عقبہ بن نافع. تو آپ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیے جس میں یہ 5 باتیں بھی ضرور آ جانا چاہیے. بل مبررات التي جعلت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعین ابنہ یزیدا ولیا للعہد. وہ کون سے مبررات ہیں جس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانے پر آمادہ کیا تھا؟ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا تھا؟ آپ کے پاس یہاں لکھے ہوئے 4 اسباب. وہ 4 اسباب آپ لکھ سکتے ہیں. پہلے تو ان معاویہ کان یعرف ان الصحابۃ وبعض ابنائهم رضی اللہ عنہم افضل من ابنہ یزید واصلح.
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ صحابہ اور بعض صحابہ کے بیٹے یہ ان کے بیٹے یزید سے افضل ہیں اور زیادہ مناسب ہیں، لیکن تعدد المستحقین للحکم وخوف اختلافهم وتنازعهم ودخول اعداء الاسلام بينهم ممن يثير الفتنة كما حدث من قبل. خلافت کے مستحقین کا متعدد ہونا اور ان کے اختلاف اور تنازع کا خوف اور پھر اعداء اسلام کا ان کے درمیان داخل ہونا جو فتنے کو پیدا کر دیں گے. چوتھا، ما كان يتمتع به يزيد من خبرة في الحرب والسياسة واجتماع بني أمية وأهل الشام عليه. یزید کے اندر جو جنگی اور سیاسی تجربہ تھا، اور بنو امیہ اور اہل شام یزید کے بارے میں مجتمع تھے، متفق تھے. عدم اجماع بنی امیہ واہل الشام علی غیر یزید ولو بالقوة. بنو امیہ اور اہل شام کا اجماع نہ کرنا یزید کے علاوہ کسی اور چیز پر، اس بات کا اندیشہ کہ بنو امیہ اور اہل شام یزید کے علاوہ کسی اور شخص کی خلافت پر متفق نہیں ہوں گے، چاہے وہ چاہے اس کے لیے قوت ہی سے کام نہ لیا جائے، قوت ہی اس کے لیے استعمال کیوں نہ کی جائے. تو آج تو ہمارا وقت یہ سوالات کے جوابات حل کرنے ہی میں ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ آئندہ جو سبق ہے وہ یزید بن ابو سفیان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.